جب پوچھا کیوں روئے؟ آج تو دولہا بنے ہو۔ کہا یار دنیا سہرے دیکھ کے خوش ہے، آج باپ کا چہرہ نظر نہیں آ رکھا ہے تو آج آنکھیں یاد میں بھیگ گئی ہیں۔ کل نہیں ہوں گے تو قدر کرو گے، آج ہیں تو کر لو، آج ہیں تو عزت کرو، آج ہیں تو قدر کرو، آج ہیں تو انہیں وقت دو، انہیں وقت دو۔ سب سے بڑی کمی ہمارے اندر یہ ہے، ہم باپ کو پیسہ تو دے سکتے ہیں لیکن وقت نہیں، اور پیسہ دے کر بھی حساب لیتے ہیں۔ اللہ، پیسہ دے کر کے حساب لیتے ہیں ہم۔ کیا سمجھتے ہیں باپ کو ہم؟ باپ غریب ہے؟ باپ نے کبھی پیسہ نہیں دیکھا؟ جی میں تو کھل کے کہتا ہوں، جتنا آج ہم نے کما کے رکھا نا اتنا وہ ہمارے اوپر نچھاور کر چکے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہہ رہا 50 روپے دیے تھے، کل کیا کیا ان کا؟ غیرت نہیں آتی ہے؟ ایک باپ کی قربانی اور تجھے 50 روپے کی اتنی بڑی لالچ کہ اپنے باپ سے حساب لے رہا ہے۔ سن ایک دن وہ بھی آیا تھا کہ تو پیدا ہوا، تیری سانسیں اٹکنے لگی، پڑوسیوں نے کہا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کسی نے کہا ڈاکٹر کو دکھاؤ، مشینوں میں جا کے رکھا نا، ڈاکٹر کہہ بیٹھے دل میں سوراخ ہے۔ اتنا سنا تھا باپ کی جوانی پہ آگ لگ گئی، ایک چاند کا ٹکڑا ملا، دل میں سوراخ ہے، تڑپ گیا باپ، لے کے ہاسپٹل گیا، ایک ڈاکٹر نے فیل کیا، دوسرے کے پاس گیا، تیسرے کے پاس گیا، چوتھے کے پاس گیا، اور سن وہ تجھے تب لے کے گیا تھا جب اسے سائیکل نصیب نہیں تھی۔ آج تیرے پاس گاڑیاں ہیں، آج تیرے پاس ملازم ہیں، آج تیرے پاس نوکر چاکر ہیں، اور تیرے پاس باپ کے لیے وقت نہیں ہے۔ کہتا گڈو کے ساتھ جا کے دوا لے آنا، پپو کے ساتھ جا کے دوا لے آنا، اپنے ماں باپ کے لیے وقت نکالا کرو۔ جس دن ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا تھا اس بچے کے دل میں سوراخ ہے، ہمارے یہاں اس کا علاج نہیں ہے، کون کون سے اسپتالوں میں لے کے گئے، کہاں کہاں لے کے تجھے نہیں پھرے، آخر میں جب سب نے یہ کہہ دیا یہ بچ نہیں سکتا ہے، تب باپ نے سینہ چوڑا کر کے کہا تھا ڈاکٹر اگر اس کی زندگی کے لیے دل ہی چاہیے تو پھر میرا نکال لیا جائے تاکہ میرے بیٹے کو سانسوں کی خیرات مل جائے۔ کون سی قربانی کے بدلے میں کون سی قیمت ادا کرو گے ان کی، جو انہوں نے جان کی بازی لگا کے کہا تھا میرا دل لے لو تاکہ میرا بیٹا بچ سکے۔ اور تجھے خدا کا واسطہ اگر باپ کو کھانسی آ جائے سیرت کا پرچہ نکالے تو چہرہ بگاڑ کے بات نہ کرنا، آنکھیں نہ نکالنا، بچوں کے خرچے یاد نہ دلانا، اپنی کمائی کا تذکرہ نہ کرنا، ان کے قدموں میں بیٹھ جانا، کہنا تو سیرت کی بات کرتا ہے۔ اگر تیری زندگی کے لیے لہو کا ایک ایک قطرہ دینا پڑے ہم ہنستے ہنستے دے دیں گے، اس لیے کہ ایک ایک قطرے پہ اگر احسان ہے تو تیرا ہے، ایک ایک سانس پہ اگر حق ہے تو تیرا ہے۔ ہم جانتے ہیں چاند کا بھی مالک تو ہے، سانسوں کا بھی مالک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت۔ واہ مفتی صاحب واہ واہ۔ او بھائی زندہ باد زندہ باد۔ بڑی دولت ہوتے ہیں ماں باپ، لگاؤ۔ اور میں سارے بیٹوں سے کہوں گا، حاجی صاحب کے ہی نہیں، جتنے بھی باپ کی اولاد بیٹھی ہے یہاں پہ، کوئی ہے جو بنا باپ کے آیا ہو؟ سارے باپ والے نا، جب باپ کی باری آئے نا تو پھر حصے نہ ڈالنا، حصے نہ ڈالنا۔ جو جتنا زیادہ خدمت کرے گا دنیا اور آخرت میں اتنا بڑا حصہ پائے گا۔ یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے نا، کس کے حصے میں ماں باپ کی کتنی خدمت آتی ہے۔ کیا نمبر نہیں لگتے؟ آج تو کھلائے گا ابا کو، کل تو کھلائے گا ابا کو، پرسوں تو کھلائے گا ابا کو۔ او بھائی بٹوارے کی بات آ جائے نا کہ ساری دولت تو لے لے، ماں باپ مجھے دے دے، اس لیے کہ ماں باپ سلامت تو پھر دنیا و آخرت دونوں سلامت ہے۔ یہ کیجئے گا۔ اور اگلی بات میرے بھائی سنیں، تیجا 40واں
دوبارہ کہنے کا وقت نہیں، میرے پاس باتیں اتنی ہیں، میں چاہتا ہوں ایک ایک باری ساری ہو جائے، ہے نا؟ تیجا، 10واں، 20واں، 40واں برسی شمائی فاتحہ، یہ اہل سنت کی پہچان ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہے کہ نہیں بولو؟ جی سبحان اللہ، یہ اہل سنت کی پہچان بن گئی ہے۔ حکم میں اگر آپ دیکھیں یہ فرض و واجب نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ سنیوں کا طریقہ ہے تو اہم بہت ہو گئی۔ کیا بات، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایک بات اور کہہ جاؤں بھائیوں سے، باپ جب بھی کوئی جاتا ہے نا اپنے پیچھے اولاد چھوڑتا ہے۔ ہم تیجا اس لیے کرتے ہیں تاکہ ابا کی روح کو راحت ملے، جی 40واں اس لیے کرتے ہیں کہ راحت ملے، ٹھیک ہے نا؟ برسی سالانہ چھمائی فاتحہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ راحت ملے، لیکن ایک کام پہ بالکل نظر نہیں رکھتے۔ ماں باپ کو راحت جہاں نیک کام سے ہوتی ہے نا، وہاں ایک چیز اور بھی ضروری ہوتی ہے۔ بتاؤں وہ کیا ہے؟ ایسے گور کے دیکھ رہے ہیں کہ میں لوٹری سے نام کھولنے والا ہوں۔ یہ لوٹری سے بڑی لوٹری بتا رہا ہوں آج، اگر یہ سمجھ میں آ گئی نا تو پھر لوٹری والے کیا دولت پاتے ہیں جو فرما بردار بیٹوں کو مل جائے گی۔ ایک بات ہے، وہ اپنے پیچھے جو اولاد چھوڑ کے گیا ہے اس میں کچھ امیر ہوں گے، کچھ غریب ہوں گے، کچھ کمزور ہوں گے، کچھ طاقتور ہوں گے، کچھ ذہین ہوں گے، کچھ کند ذہن ہوں گے، تو وہ قبر میں لیٹے لیٹے بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے سارے بیٹے پیار سے زندگی گزاریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بھائی سب سے اہم بات ہے جس پہ قطعی دھیان نہ، 4 بیٹے چھوڑ کے گیا، ایک پہ پیسے نا، تو 40ویں پیسہ لگا کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کہہ رہا ہے اس کی اوقات کیا جو ابا کا 40واں کرا لیتا، وہ تو میرا دم تھا۔ ایسے تیرے 40 لاکھ میں آگ لگے، باپ کو رتی بھر خوشی نہیں ہوگی اگر تو بھائی کو ذلیل کر کے 40واں کر رہا ہے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، اللہ اس چمن کو سلامت رکھے۔ سبحان اللہ، اگر آپ اپنے کسی کو چھوٹا کر کے برسی کر رہے ہیں تو باپ راضی نہیں ہوگا۔ اگر آپ اپنے کسی کمزور کو حقیر بنا کر کے اپنے باپ کی سالے ثواب کی محفل سجا کے بیٹھتے ہو، کوئی نتیجہ نہیں۔ میں کہتا ہوں مت کر 50,000 خرچ، 5,000 خرچ کر، سب ایک ساتھ بیٹھو اور کہو سنو آج باپ کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے۔ جب 4 بھائی، 5 بھائی، 7 بھائی ایک جگہ بیٹھ کے ہاتھ اٹھائیں گے نا، تو جہاں ثواب کی گٹھلیوں سے باپ کو راحت ہوگی نا، وہیں اولاد کی محبت سے بھی باپ کو راحت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان کریں اللہ، گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، باپ کے بعد بھائیوں کو نبھا کے چلنا بڑے بھائی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بڑے بھائی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ باپ کی طرح چھوٹوں کا خیال رکھے، اور چھوٹوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بڑے بھائی کو باپ کا درجہ دیں۔ کیا بات، یہ بہت زیادہ ضروری باتیں کر رہا ہوں میں، یہ کان کھول کے سن لیجئے ورنہ بچو گے نہیں، برباد ہو جاؤ گے۔ ان کے چمن کو اتنا خوبصورت بنا دو کہ لوگ کہیں کہ اولاد ہو تو فلاں کے جیسی ہونی چاہیے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ایک اور اگلی بات میں کرنے لگا ہوں، جی کر لوں ایک بات اور؟ برداشت کر لیں گے تھوڑا؟ اے سبحان اللہ، ایک بات ہو، اکثر حاجی صاحب کے بچوں سے لے کر کے آخر تک سب تک میرا پیغام ہے، لگ بھگ بہنیں تو سبھی کی ہوں گی، جن کی نہ ہو وہ بہن نام کی لذت ہی نہیں جانتی، اور ذات میں کتنی مٹھاس ہے یہ تو بہن والا بھائی ہی سمجھ سکتا ہے۔ واہ، بہت زیادہ اس کے اندر نہیں جانا، بس سمجھانا چاہتا ہوں۔ بہنیں دے اللہ باپ چلا جائے، اکثر دیکھا یہ جاتا ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد بہنیں اکثر لاوارث کر دی جاتی ہیں۔ اللہ، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، یہ دسمبر جنوری کی چھٹیاں میں
जनवरी लग गया ना जी 3 जनवरी है। 3 जनवरी छुट्टी हो गई है। बहनें बेटियां मैं के आ रही हैं। मैं सबको नहीं कह रहा हूं, और कोई अपने दिल पे भी ना ले, और ये हर बंदा दिल पे भी ले। क्या बात। जाती तौर पे कोई दिल पे ना ले, और हकीकी तौर पे हर बंदा दिल पे भी ले। वाह ये बात मैं समझाना चाहता हूं। बहुत अच्छा। बहनें जब आती हैं ना, छुट्टी के इंतजार का दिन होता बच्चों को, मम्मा के यहां जाना है ना। इधर वो सामान बांध के घर आई भैया के, उधर होता क्या है, एक कप टूट जाए खाली बहन के बच्चे से, भाभियां घर सर पे उठा लेती है कि जब से आया है नुकसान ही कर रहा है, अल्लाह अल्लाह। ये तोड़ दिया वो तोड़ दिया। इतने ताने दिए जाते हैं कि जो बहन 15 दिन के इरादे से आई है 4 दिन में कपड़े समेटने लग जाती है। अल्लाह अकबर। सगे भाई को इतनी फुर्सत नहीं है कि जाती हुई बहन का हाथ पकड़ के पूछ ले पता क्या हो गया है, आई तो इंतजाम के साथ थी, 4 दिन में क्यों जाने लग गई है, बस इतना और पूछ लेते हैं गाड़ी से जाएगी कि सवारी से जाएगी, अगर ना हो तो मैं छोड़ आऊं, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम नहीं जानते हो बेटियों के दिल कितने नाजुक होते हैं, बहनें कितने कमजोर दिल वाली होती हैं। कभी भाई के दरवाजे पे वो रोटी के लालच में नहीं आती है, एक जोड़े कपड़े के लिए नहीं आती है, तेरे घर की 2 वक्त की रोटी खाने नहीं आती है। अल्लाह ने उसके नसीब से उसके घर में बहुत दिया है, लेकिन जो तेरे दरवाजे पे आई है ये तेरी दौलत की लालची नहीं है, ये तेरे पैसे की भूखी नहीं है, ये तो उस छत को देखने आई है जिस छत को बाप ने बनाया था, ये उस दीवार को देखने आई है जिसने बाप के खून पसीने की कमाई लगी है, ये उस दरख्त के नीचे बैठने आई है जिसे बाप ने अपने हाथों से लगाया था, ये समझती है कि इस दरख्त के नीचे बैठेगी, ठंडी हवा के झोंके आएंगे तो उसकी ठंडक में बाप की खुशबू महसूस होने लगेगी। ये सोच करके बेटियां आया करती हैं, कभी गुर्बत का ताना, कभी नुकसान का ताना दे करके। बेटियों को लावारिस न कर देना, जो बाप के लायक बेटे हैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर बाप चला जाए और तुम बहन वाले हो, अगर तुम्हें पता चल जाए कि बहन छुट्टी पे घर आ रही है तो पहले ये पता कर, जब ये आती थी तो मेरा बाप इसे लेने कहां तक जाता था, अगर वो यहां तक आता था तो तुझे वहां जाके खड़ा होना है, अगर वो वहां तक जाता था तुझे रोड तक जाके खड़ा होना है, और उसको देख करके चेहरा नहीं बिगाड़ना है, उसको देख करके आंखें काली पीली नहीं करनी है, जहां से तुझे बहन नजर आ जाए ऐसी खुशियां चेहरे पे ला, दूर से बाजू फैला, इस्तकबाल कर, ताकि वो ये कि चेहरा तेरा हो, नजारे बाप के होने लग जाए, हाथ तेरे हो, बाप की नजर आए। खुदा की कसम जब इस तरह से बेटियों का इस्तकबाल होगा तो सिर्फ बेटी नहीं आएगी, बेटी के कदम के साथ खुदा का करम भी आ जाएगा। हजरत बा जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। के बाद अल्लाह अल्लाह। भाइयों को मुत्तफिक रहना है, रहेंगे इंशाअल्लाह। बहनों की ऐसी कदर करनी है जैसी हमारा बाप करता था। हाय सिर्फ ईद त्योहार को फोन नहीं करना है, बाप की तरह। जैसे 15 दिन बेटी नहीं आई उसने घंटी लगा दी, क्या बात अब्बा ठीक है, कि हाँ बेटी बस याद आ रही थी, बस ऐसे ही और कुछ नहीं। एक कॉल करनी है बस एक कॉल। 15 दिन में बस इतना कहता है तेरी याद आ रही थी। बहनें इसी जुमले पे कुर्बान हो जाती हैं, उन्हें लाखों का जोड़ा नहीं चाहिए, प्यार भरे तेरे 2 बोल चाहिए। अगर कदर ना हो तो बस इतना समझ लेना, बीवी को 50,000 की साड़ी भी ला दो ना तो कहती ये लाओ, मैं जाती तो इससे अच्छी लाती। और कभी 150 रुपए का दुपट्टा लेके बहन के दरवाजे जाना, वो दुपट्टा सर पे रख के कहती है भाई बच्चों के खर्चे बहुत है, क्यों इतना खर्च किया है। और कभी दे के आ जाओ ना तो वो संभाल के रखती है, कहती मर जाऊं तो कफन पे डाल देना, मेरे भाई की निशानी है। ये प्यार तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। बातें बढ़ जाएंगी अगर इस टॉपिक पे बात करूं तो। खुदारा माँ बाप की कदर करे, इनकी छोड़ी हुई निशानियां सीने से लगा के रखे। कई बार लोग पूछते हैं यार तकरीरें करता बड़ा नाम आता है इश्तिहार में, तुझे तो पता होगा मुर्दों से बातें करने की, कोई दुआ हो तो बता दे। मैं अब्बा को देखना चाहता हूँ, मैं अम्मा को देखना चाहता हूँ। अपना एक वजीफा है, जब कभी माँ बाप की याद आए और वो दुनिया में ना होना,
ایک دن مقرر کرنا اور ایک دعوت رکھنا، ایک ہی دسترخوان پہ خود بھی بیٹھنا، سارے بھائیوں کو بٹھانا، ساری بہنوں کو بٹھانا، اور پھر خوشی کی بات چھیڑ دینا، کیا بات، پھر سب کے چہرے دیکھنا، کسی جب غور سے دیکھے نا تو کسی بھائی کے چہرے میں تجھے بھائی کا چہرہ دکھائی دے گا، کسی بھائی کے لہجے میں تجھے باپ کا لہجہ سنائی دے گا، کسی کی مسکراہٹ میں تجھے باپ کی مسکراہٹ دکھائی دے گی، اور تعویذ پوچھنے والے کبھی دسترخوان پر بہن کو بٹھا کے ہنسا، خدا کی قسم تجھے بہن کے لہجے میں ماں کا لہجہ دکھائی دے گا۔ لیکن یہ ہم نہیں کرتے، یہ ہم نہیں کرتے، بس اتنا کرنا ہے، ایک محفل لگانی ہے، اپنوں کو بیٹھانا ہے، خود بھی بیٹھنا ہے، اور ہنس ہنس کے بات کرنی ہے۔ دیکھ تیری محفل میں تجھے ماں بھی نظر آ جائے گی، تجھے باپ بھی نظر آ جائے گا۔ فرمایا گیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ تمہیں عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اور عبادت کے بعد جو پہلا کام ہے نا، فرمایا گیا کہ وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ گویا اگر تم عبادت لاکھ کرو اور ماں باپ ناراض ہیں تو وہ کہتا میں عبادت منہ پہ مار دوں گا، پھر میرا اعلان ہے جو ماں باپ کا نہیں وہ خدا پاک کا بھی نہیں ہے۔ اس لیے قدر کریں گے انشاءاللہ، ماں باپ کی عزت کریں گے انشاءاللہ۔ سردی آ گئی ہے، اپنے سے بہتر کمبل انہیں پہناؤ، اپنے سے بہتر کپڑے انہیں پہناؤ۔ اس نے پوری زندگی ٹھنڈ میں کاٹ لیے، تو جوان ہے، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہ ابا بیٹھ، اب ٹھنڈ میں کاٹوں گا، زبانی کے مزے اب تو لوٹے گا۔ یہ کر لو انشاءاللہ، نہ دنیا میں کسی چیز کی کمی رہے گی، نہ آخرت میں رہے گی۔ بس اگر یہ روٹے تو رب ناراض ہے، یہ راضی ہیں تو رب راضی ہے۔ بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو، یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ، اور زور سے پڑھ لیجئے لا الہ۔ یہ سوچ کے پڑھیے اس کا ثواب حاجی صاحب کی روح کو اللہ عطا فرمائے۔ زور سے پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد